علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاحلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے بس ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھانا اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کرنوں نظارہ یا رسول اللہ اور بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھنا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور آپ ہی کا نام لیتا جاؤں گا میدان معاشر میں تمہارا نام لیتا جاؤں گا میدان معاشر میں یہی تو ہے ایک میری بخشش کا سہارا یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے گا کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ اور ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ آج قاری صاحب قبلہ کی روح بھی یہ مچل مچل کے کہہ رہی ہوگی کہ ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت جھکاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ حبیب خدا کا لطف دائم آپ پر خدا کا کرم رہے پیر زندہ سمجھ کے یہ دامبتو الیل وسیلہ سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہم نے وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ میں دوت تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں ادھر شاہ منور ادھر پیر زندہ مان لو آج ہم اپنے برادر طریقت برادر محترم مقام جناب قاری نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس حال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں جس کو میرے عزیز صوفی عزیز صاحب اور ان کے بھائیوں نے بڑی شوق اور بڑی محبت سے سجایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے قبلہ عالم حضور زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آپ کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے یاد رکھو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مجھ سے پہلے علماء فرما گئے کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں صدقہ جاریہ پڑھایا ہوا علم نیک اولاد اور قاری صاحب کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں اس پہ غور کریں تو یہ تینوں چیزیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے صدقہ جاریہ بھی چھوڑا علم بھی پڑھایا اپنی نیک اولاد بھی چھوڑ کے چلے گئے اور حضور کی محبت میں وہ مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے کہ کتنی قیامت تک لوگوں کو حضور کی محبت پڑھاتا رہے گا قرآن مجید پڑھاتا رہے گا اور یہ قرآن مجید ایمان والوں وہ کتاب ہے جب انسان کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہاں آخر میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے اس کلام کو اس جو کتاب ہے
اس کو بہت بڑی غور سے پڑھا، اس میں نے کوئی غلطی، کوئی زبر زیر کا فرق نہیں پایا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو بھیجنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الحلہ ہو، خلیل سے ہے، خلیل کہتے ہیں بہترین گہرا دوست، کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس میں گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، لیکن اگر زندگی میں تو ان سے محبت کرے گا کہ اس دن بھی کہ تیرے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کی محبت کہ اس دن بھی تجھے اپنے سائے میں لے لیا کریں گے۔ اس لیے جیسے دنیا میں ایمان والوں بڑی محبتیں ہیں، وہ کس ہر چیز کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اپنے مکان کی محبت ہے، لیکن یاد رکھو یہ وہ محبتیں ہیں جو کچھ تو سانس کے نکلنے تک سانس چھوڑ جاتی ہیں، کچھ وہ رہ جاتی ہیں جو قبر میں ڈال کے پھر واپس آ جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں ان کی محبت وہ محبت ہے۔ میرے قبلہ عالم کا غلام دنیا سے چلا گیا، آپ نے ایک شخص کو ایک جھنڈا عطا کیا، فرمایا کہ اس کی قبر کے جا کے لگا دینا اور اس سے یہ کہہ دینا، یہ ہمارا پیغام دے دینا کہ تیری جہاں ساری محبتیں تیرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، وہاں سے اب تیرے لیے ہماری محبت شروع ہو گئی ہے، وہاں سے اب ہماری محبت شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے قبلہ عالم ایمان والو، یہ بحث نہیں ملتی، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، قرضہ ہے، دکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم یہ لے کے جاتے ہیں، ہمارے لیے وہاں دعا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ ہماری ہر چیز کے لیے قبلہ عالم نے دعا فرمائی، لیکن اپنی طرف سے جو وہ ہمیں دعا دیا کرتے تھے وہ یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خدا اور رسول کی محبت عطا کرے، خدا اور رسول کی محبت عطا کرے، اور یہ وہی محبت ہے جو زندگی میں بھی اور زندگی میں جاننے کے بعد بھی یہ ہمارے کام آئے گی، ہمارے کام آگے۔ یاد رکھو قبلہ عالم کا وظیفہ رات کے وقت میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا، قاضی صاحب کہ حضور قبلہ عالم فرمایا، ہر مریض کو پتہ ہے یہ بات، جو بیعت ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے، جو اب بھی PhD کے بیعت ہوتے ہیں وہاں ان کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، وہ ٹیلی فون نمبر والا کارڈ نہیں ہوتا، وہ اپنے ایڈریس والا کارڈ نہیں ہوتا، وہ کارڈ وظیفے والا ہوتا ہے، جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ 21 دفعہ الحمد شریف پڑھو، 11 دفعہ درود شریف پڑھو، 11 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اور آخر میں عشاء کے بعد کا جو وظیفہ ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم وظیفہ ایک تسبیح ہے، 101 دفعہ ہے، اگر ٹائم تھوڑا اور زیادہ ہے تو 5 دفعہ پڑھ لو، 500 دفعہ پڑھ لو، اگر پورا پڑھنا چاہتے ہو 1000 دفعہ پڑھ لو۔ میرے قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ درود شریف کا جو وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا، ایسے دے 2 انگلیاں، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں ایسے وہ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، پیر جی سرکار، پیر جی سرکار، ایسے وہ ہمارے میرے ساتھ جنت میں جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے قریب والوں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بڑی محبتیں ہیں وہاں بھی، اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کریم کی محبت ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو دن میں زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے ہمارے قبلہ عالم نے اگر مرید کو 1000 دفعہ درود شریف کا وظیفہ بتایا ہو تو اس اندازہ لگائے نا کہ وہ ساری رات بیٹھ کے کتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے، کتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ اور 21 دفعہ الحمد شریف۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ عالم نے یہ 21 کا عدد پتہ نہیں کیوں مقرر کیا ہے۔ ہمیں تو ویسے اس پہ جو حضور فرما دے نا اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کی زبان سے نکل جائے ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے، ہمارے لیے سب کچھ وہی ہے۔ لیکن انسان ہے، کبھی دل میں کبھی سب کچھ دنوں پہلے میں اسی سوچ میں بیٹھا تھا تو میں نے لفظ پڑھا 786۔ پتہ نا آپ کو یہ 786 ہم کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، ان کے اعداد نکالیں تو 786 بنتا ہے۔ اگر 7، 8 اور 6 کو جمع کرے تو 21 بن جاتا ہے۔ یہاں 21 دفعہ بتایا، وہاں 11 دفعہ بتایا۔ اگر 92 جو حضور کے نامی اس میں گرامی کے اعداد ہیں ان کو جمع کرے تو 11 بن جاتا ہے۔ بسم اللہ بھی پڑھا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا دیا۔ تو اپنی زندگی میں یہی فرماتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ زندگی میں تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوگے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ تو ایمان والو آؤ زندگی میں ان سے محبت، جیسے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ محبت فرمائی، اپنے مریدوں کو وہ محبت دی، آپ اس محبت کو اس طرح ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کو لوٹا نہیں سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اس محبت کے نتیجے میں قبلہ عال کی محبت، قبلہ عالم کی آل کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو، تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں قبلہ عالم کی یاد آ جائے۔ اور جب ان کی یاد آتی ہے تو پھر وہ چہرہ ہے جس پر رسول اللہ کی نگاہ ناز پڑی ہوئی، اور جہاں رسول اللہ کے قدم لگ جائیں اللہ اس مٹی کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ اور جس چہرے پہ رسول اللہ کے نظر کرم پڑ جائے اس چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کامل ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ اللہ کے خدا واسطے جن لوگوں نے انہاں دے نصیباں دا 17 عروج تے جنہ کیتا ہے نظارہ زندہ پیر دا، جنہوں نے وہ نظارہ کیا ہے مجھے چھوڑ دیں، اپنے ایمان سے بتائیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا یا نہیں؟ ان کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ پھر کیوں نہ ہم ان کا چہرہ اپنے تصور میں بھی رکھیں، اور جب یہ سامنے آئیں تو ان کے چہرے کو دیکھا کریں۔ میرا وجدان، میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ چہرہ تھا جس کو دیکھ کے رب یاد آتا تھا، اور ان کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کے قبلہ عالم زندہ پیر صاحب یاد آتے ہیں۔ آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء، نور ازلی بڑھ رہا ہے آج بھی گمگول میں۔ 15، 16، 17 اکتوبر یہ دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ 15، 16، 17 اکتوبر اسی سال انشاءاللہ غوث زمان تاجدار ولایت قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ شہزادہ گمگول شریف پیر معشوق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ اور یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ جب تم کسی ولی اللہ کے خدمت میں جاتے ہو یا پھر اس کی قبر پہ جاتے ہو، وہ آنے والے کو اسی طرح جانتے ہیں
جیسے اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے آنے والے کو آتے دیکھ کے خوش ہوتے تھے، قبر میں ہو جائے گا اس کو بھی اسی طرح جانتے ہیں، اور اسی طرح آنے والے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جیسے حجرے میں بیٹھ کے دینے والوں کو خوش ہوتے تھے۔ تو پھر آنکھ والو آؤ دیکھو مائے طیبہ کی ضیا، نور ازلی بٹ رہا ہے آج بھی گمکول میں، چاند کو شرما رہا ہے رخ پیر بادشاہ جی کا، ہو رہے ہیں دل منور آج بھی۔